محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. برادران اسلام، بزرگ اور اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو، جن سے تم دعائیں مانگتے ہو، اگر اللہ میرے ساتھ کوئی نقصان والا معاملہ کرنا چاہے تو کیا اس کے نقصان کو کوئی ٹال سکتا ہے؟ یا میرے ساتھ رحمت والا معاملہ کرنا چاہے تو کیا اس کی رحمت کوئی روک سکتا ہے؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ آیت اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل واضح ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے، لوگوں کو نعمتیں دے کر بھی اور لوگوں کو تکلیفوں میں مبتلا کر کے بھی، دونوں اعتبار سے آزماتا ہے۔ لیکن مومن کا معاملہ خیر سے خالی نہیں ہوتا، دونوں حالتوں میں مومن کا معاملہ خیر سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان امر المؤمن كله خیر، ان اصابته السراء فشکر فکان خیر له وان اصابته الضراء فصبر فکان خیر له۔ مومن کا معاملہ خیر سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر اسے کوئی خوشی والی چیز لاحق ہو جائے تو اس پر وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے تو اس میں اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف والی چیز پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے۔ شکر پر کیوں خیر ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر میرا شکر بجا لاؤ گے تو اللہ رب العالمین کرا میں مزید عطا کروں گا، لیکن کفران نعمت کرو گے تو جان لو کہ میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ صبر کرنے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بلا حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ تو دونوں حالتوں میں مومنوں کے لیے خیر ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی والی چیز پہنچتی ہے اس پر وہ شکر بجا لاتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اگر تکلیف والی چیز پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے۔ لیکن مومن کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کی بلاؤں کو، اس کی مصیبتوں کو، اس کی پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ مومن کا معاملہ ہے۔ لیکن جو بہت سے کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، جب انہیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، انہیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ کچھ ایسے راستے اپناتے ہیں جو کہ درست نہیں ہوتے، صحیح نہیں ہوتے، بلکہ سنت کے مخالف ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مخالف ہوتے ہیں۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بیماری لاحق ہوتی ہے، تو لوگ اس کو وسوسے میں مبتلا کرتے ہیں، یا خود وہ وسوسے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ شاید مجھے کسی کی نظر لگ گئی ہے، شاید میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا، شاید کسی نے بندش کر دی۔ اب لوگ بھی مشورے دیتے ہیں، جب ہی کسی سے مشورہ طلب کرتا ہے، ہاں بھائی لگتا تو ایسا ہی ہے، اب اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے، لہٰذا کسی ایسے آدمی کو تلاش کرتا ہے جس کے یہاں تعویذ گنڈے وغیرہ آرام سے ملتے ہوں اور وہ دے دیتا ہوں۔ اب وہاں جا کر کے پیسے بھی دیتا ہے، پیسے میں وہ چیز خریدتا ہے، خریدنے کے بعد وہ اپنے بازو پر باندھ دیتا ہے، گلے میں لٹکا دیتا ہے، کمر میں باندھ دیتا ہے، اپنی ٹانگ میں باندھ دیتا ہے، کہیں بھی جیسا اس کو کہا جاتا ہے ویسا وہ کرتا ہے، اور اس کو یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ اس کو باندھے رہو گے
تو رات میں جو گھناونے خواب آتے ہیں تمہیں ایسا لگتا ہے کہ سوتے ہوئے تمہارے سینے پر کوئی چڑھ دوڑا ہے، بھاری سا بوجھ ہے جو تمہارے سینے کو دبا رہا ہے، تمہاری آواز نہیں نکل پا رہی ہے، یہ بھیانک خواب آنے بند ہو جائیں گے، نہیں آئیں گے خواب۔ تمہارے اوپر جو بندش ہے وہ بندش ختم ہو جائے گی، تمہارے اوپر جو جادو کیا وہ ٹوٹ جائے گا۔ اس طریقے سے اس کو یقین دہانی کرائی جاتی ہے اور پورے یقین کے ساتھ اسے مان دیتا ہے۔ اب اس انسان سے اگر کہا جائے کہ یہ دھاگا اتار دو، گھنٹا اتار دو، تعویذ اتار دو، تو اتارنے کے لیے تیار نہیں، کاٹ کر پھینکنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مکمل اعتماد اور بھروسہ ہو گیا، اس کے ذریعے سے مجھ کو نجات ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک حدیث کے اندر، من تعلق بشیء فقد وکل الیہ، جو کسی چیز پر، جو شخص کسی چیز پر اپنا عقیدہ استوار کر لیتا ہے، اس کا دل اس کے ساتھ معلق ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ یعنی جس نے توکل کر لیا، بھروسہ کر لیا کہ یہ گندا تعویذ مجھ کو بچائے گا، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ بندہ میرے اوپر توکل نہیں کرتا، میرے اوپر اعتماد بھروسہ نہیں کرتا، یہ اس کے اوپر کر رہا ہے، لہذا اللہ رب العالمین اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ جا جس کے اوپر تم نے توکل کیا وہی تیرے کو بچائے گا۔ یہ تعویذ بچا لے گا، یہ گندا بچا لے نہیں بچا سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ یہ صورتحال ہے، یہ توکل کے منافی ہے، جبکہ مومن مسلمان اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے۔ وعلیہ یتوکل المتوکلون، اللہ تعالیٰ نے کہا ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بندہ اللہ پر توکل نہیں کرتا بلکہ گنڈوں کے اوپر، تعویذوں کے اوپر توکل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے جس میں آپ نے بد دعا کی ایسے شخص کے لیے، آپ نے بیان فرمایا من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جو شخص کسی تمیمے پر، کسی گندے تعویذ پر بھروسہ کرتا ہے، اس کا دل اس کے ساتھ معلق ہو جاتا ہے، تو جس کام کے لیے اس نے یہ باندھا ہے، اپنے گلے میں لٹکایا ہے یا پیر میں یا کمر میں باندھ رکھا ہے، اس کی وہ چیز پوری نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ چیز پوری نہ کرے۔ اب وہ چیز کہاں سے پوری ہوگی؟ نہیں پوری ہو سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ شرک کا ذریعہ تو شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے گندا تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا ہے۔ تو یہ شرک ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے، اور شرک کرنے والے کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ دنیا میں توبہ کر کے دنیا سے نہ جائے۔ اللہ رب العالمین شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث آتی ہے جس کے راوی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں لوہے کا یا پیتل کا کڑا پہنے ہوئے، ایک کڑا پہنے ہوئے، پوچھا کہ تم نے یہ کڑا کیوں پہن رکھا ہے؟ تو اس نے کہا ہذا من الوہن، بیماری سے بچنے کے لیے ایسا کیا ہے، اس کے ذریعے سے میں بیماری سے بچا رہوں گا۔ آپ نے بیان فرمایا انزعھا، اس کو اتار کر پھینک دو، فإنھا لا تزیدک الا وہنا، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے تمہاری بیماری میں مزید اضافہ ہوگا، مزید تم بیمار پڑو گے، کمی ہونا تو دور کی بات ہے، مزید اضافہ ہوگا۔ وَلَوْ كُنْتَ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ، اگر تمہارا اس حالت میں انتقال ہو گیا، یہ کڑا تمہارے اوپر رہا، کامیاب نہیں ہوں گے، آخرت میں کامیابی نہیں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، یہ احادیث اپنے ذہن میں رکھیں اور مسلمانوں کو دیکھیں مسلمان آج کیا کر رہے ہیں۔ آسان سمجھ رکھا ہے، پیسے دے کر گندے تعویذ خرید لینا اور اپنے بازو پر، اپنے گلے کے اندر لٹکا لینا، بازو پر باندھ لینا، کمر پر باندھ لینا، پیروں میں باندھ لینا، یہ مسلمانوں کا شیوا ہو گیا ہے۔ مسلمان کھلے عام شرک کر رہا ہے، وہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک ایسی چیز جو کہ غیر شرعی ہے بلکہ شرک ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بیان فرمائی ہیں، ہم وہ دعائیں پڑھیں، اپنے اوپر تنگ کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے آیات ہیں وہ پڑھیں، صبح و شام کے جو اذکار ہیں اس کو پڑھیں، اپنے اوپر تنگ کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کو بچائے گا۔ یہ تو ہم کرتے نہیں، دعائیں ہم یاد کرتے نہیں، کرنے کے لیے تیار بھی نہیں، نہ کوشش کرتے ہیں۔ سیدھا راستہ یہی بنا رکھا ہے کہ کسی ایسے آدمی کو پکڑو جو گندے تعویذ
سمجھتے ہیں کہ